کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا تھا جب ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے ان کی مدد و نصرت کے لیے۔ لیکن آج کا مسلمان کتنی پستی میں پڑا ہوا ہے، اور صحیح منگی نہیں پیا بھائی، وہ سن رہا ہے قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس پہ دل کے آئینے میں تصویر دیکھ، کیا تو اس لائق ہے کہ اللہ تیری بات کو قبول کرے؟ نافرمان بیٹا ہو تو باپ گھر سے نکال دیتا، جاؤ آگ کیا، کوئی زمین نہیں تیرے نام کی۔ ایک باپ ہو کر، ماں ہو کر نافرمان اولاد کی بات نہیں سنتی، اور جس نے زمین کا فرش بچھا کے دیا، جس نے ٹھنڈے چشمے کے پانی نکال کے پلائے، جس نے آسمان کی دنیا کو ستاروں سے سجایا، جس نے چاند کی چاندنی سے تمہارے پھلوں میں مٹھاس بھری، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس کے حکم پر لبیک کہیں، اس کے لیے مر مٹ جائیں؟ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر اٹھے ہاتھ، یہ ظالم ہیں اور ظالم کا اللہ ساتھی نہیں ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا، اللہ اس کا ساتھی ہوگا۔ چنگیز خان کو جب مسلمانوں نے اس کی بیوی کو مارا اور اس کے خادموں کے یہاں سے بھویں مونڈ دیے، تو مسلمانوں کے لیے چنگیز روتا ہوا پہاڑ پہ چلا گیا، 3 دن مسلسل روتا رہا اور رو کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے مسلمانوں کے رب میری مدد کو آ۔ کیوں؟ چنگیز کی عزت لوٹی گئی، اس کے قاصدوں کو ذلیل کیا گیا، اس پر اللہ چنگیز کی مدد میں آیا۔ یا وہ نیچے پہاڑ سے اترا تھا، ادھر مسلمان تھے، تو مسلمانوں کا جو امیر تھا وہ پریشان ہو گیا، تو حکم نہیں دے رہا حملے کے لیے۔ چنگیز کے ساتھ فرشتے اتر رہے تھے، وہ کہنے لگا کچھ حکم دیجئے۔ ڈر کے کیوں کھڑے ہو امیر صاحب؟ لشکر کے امیر کے ساتھی کہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں چنگیز کے ساتھ مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ بھائیو، ظالم صرف اس کو نہیں کہتے کہ کسی کی عزت کو برباد کیا ہے تو ظالم ہے، قتل کر دیا تو ظالم ہے۔ جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، بادشاہوں کے بادشاہ کا حکم توڑا، کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں نہیں جاتا، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ جس نے ماں کو گرایا، باپ کو دھکے دیے، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ جو بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ بھائی کی اولاد بھوکی ہے اور یہ بھی اعلیٰ کھانے کھا رہا ہے، اور ایک لقمہ روٹی کا اس کے بچے کو کھلا نہیں سکتا، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ جس کا ترازو ٹیڑھا ہے تاجر کا، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ جو دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ جو رقص گاہوں کو آباد کر رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ صرف قاتل ظالم ہے، چور ظالم ہے؟ نہیں نہیں، ہم سب ظالم ہیں، ہم سب اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بادشاہ کے حکم توڑتے ہیں، جس کے حکم کے لیے صحابہ بے قرار، حسن حسین جیسے شہزادے بے قرار، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں بے قرار، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہر پل بے قرار۔ علی بن ابی طالب موضوع ان کو دیا گیا تھا، لیکن چلو میرے سامنے بات آ گئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، علی اتردان جکون منزلوں کا مقابل منزل فی الجنہ، علی تو اس بات پہ راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی بشارت۔ اور سنو، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کیا مطلب؟ ابو بکر جنتی۔ آپ حدیث پوری سننا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 عشرہ مبشرہ صحابیوں میں علی بن ابی طالب کا نام بھی آیا ہے۔ ادھر یہ بشارت، ادھر حدیث سنائی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں سردار، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، ولی کہا تھا، ولی کا مطلب سردار ہوتا ہے، جس کا میں سردار، علی اس کا سردار۔ دوسرا مطلب میرے نبی کا سنو، جس کا میں دوست ہوں، علی اس کا دوست ہے۔ یہاں مولا سے مراد خدا نہیں لے سکتے ہو، خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کی کوئی صورت نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ اتنی بشارتیں علی رضی اللہ عنہ کو مل رہی، اور اس کے باوجود کوفہ کا محراب مسجد کا مصلی ہے، علی بن ابی طالب وہاں بیٹھے ہوئے رات کو رو رہے ہیں، کومیلتے تھے، تو کہنے لگا علی کا پوچھتے ہو؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا علی بن ابی طالب کو کوفہ کی مسجد میں رات کی تاریکی میں۔ وغارت نجوم صدولہ وَلَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلَ صدولہ وغارت نجومہ، جب رات ویران ہو جاتی، بازار سنسان ہو جاتے، گلیاں ویران ہو جاتی، ہر طرف سناٹا ہوتا، اور رات کے ستارے بھی سو چکے ہوتے، علی بن ابی طالب کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر اپنی داڑھی پکڑ کے روتے، آہن آہا من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا آہن آہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہائے میرے رب، ہائے، ایسے ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، ہائے ہائے۔ مجھے کل پتہ چلا کہ بھائی مختار صاحب رحم اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے کچھ رشتہ دار بہنوں میں یا بھائیوں میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میری بھی ہائے نکلی، ان کہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ علی بھی کریں ہائے بے قراری سے، ہائے میرے رب۔ اچانک جب خبر ملتی ہے نا بیٹا فوت ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، اے بھائی اشفاق کو ان کو جب خبر ہوئی ہوگی، چونکہ کچھ دن رہ کے گئے، واپس کراچی چلے گئے، پچھلے ہفتے سے واپس آئے ہیں بھائی نو چھوڑ کے، اچانک خبر ملی تو ہائے ہوتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ بیٹھ کے تڑپتے، آہن آہا من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا علی کے پاس توشہ کوئی نہیں، سامان سفر کوئی نہیں، علی کو معاف کر دے، راستہ بڑا لمبا ہے، کیڑا رہا کبیر والا تو کراچی، کبیر والا سے اسلام آباد، نہیں، قبر کا راستہ بڑا لمبا ہے، وحشت الطریق، پتہ نہیں اس راستے میں، تنہائی والے راستے میں، خوفناک راستے میں علی کا کیا بنے گا۔ یا اللہ علی کو معاف کر دے۔ اور یتململ السلیم، صرف ہنجو نہیں ویندے ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، یتململ السلیم، یوں تڑپتا جیسے کوئی سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، اور یوں بیٹھ کے روتا جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے، پتہ نہیں علی کا کیا بنے گا۔ موت کے بعد بشارت مل چکی، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ علی سو جاتا، اون موجن اللہ دے نبی آخ دیتا ہے جنت مل گئی، ان کے ہی لوڑے نماز پڑھن دی، پر نہیں، بتا کیے گئے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب تک آنسو نہیں باؤ گے کام نہیں بنے گا، کام نہیں بنے گا۔ مصیبتیں آتی ہیں سبق دینے کے لیے، مسلمان پہ بعض اوقات مصیبت آتی ہے اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ غم دیتا ہے۔ مسلمانوں کے جب بچہ بیمار ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، یہ سب چیزیں میں نے خود اپنے تجربات سے سیکھی، جو کہ میرے 5 بچے ہیں۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، بچے کو تو کوئی قصور نہیں، اصل میں غم دیا جا رہا ہے باپ کو، تکلیف ہو رہی ہے ماں کو کہ لوٹو رب کی طرف، پکارو اللہ کو۔ اس بچے کو بیمار کرنے کا مقصد کوئی اللہ کو خوش نہیں ہو رہی، تمہیں واپس بلانا چاہتا ہے کہ رو۔ جب میرا بچہ بیمار ہوتا تھا، میں اور میری بیوی ہم بیٹھ کے روتے تھے، یا اللہ ہمارے گناہوں سے ہمارے بچوں کو تو یا اللہ نہ تکلیف دے، ان کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ میں یہ دعا مانگتا، اللہ بچوں کو صحت دے دیتا۔ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں، جب بھی غم ملتا ہے اللہ اپنے بندے کو اپنے طرف لوٹانا چاہتا ہے۔ ماں کبھی کبھی مار کے بھی سکھاتی ہے، باپ مار کے بھی سکھاتا ہے، پیار نال جدہ نہیں منندے ادھر تھپ پم دی پچھو کانڈے، تینوں سمجھ نہیں آ رہی، باپ ڈنڈا اٹھا دے، میں اٹھاؤں ڈنڈا تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر آدمی کانپتا ہے، ابے دی گال مان جاواں، اماں دی مان جاواں۔ اللہ کبھی کبھی یہ امتحان لیتا ہے۔ میں اس حادثے کو امتحان سمجھ رہا تھا، ادھر بھائی اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے،
ادھر بہن سفر کر رہی ہے، راستے میں ایک اور حادثہ ہو چکا ہے. یہ امتحان ہیں، یہ سبق ہیں میرے بندے.